لیکن عمران خان صاحب کی جو مشکل ہے وہ یہ، اس حکومت کی مشکل یہ ہے کہ ان کو علماء کے ساتھ یا جو مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کبھی بھی محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے. تو اس وقت وہ ان کی باتیں زیادہ سن رہے ہیں، ان کے اپنے گھر میں بھی روحانی پیشوا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں زیادہ سن رہے ہوں گے. لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ہم لوگ ہیں وہ عطاب میں ہیں. ایک تو جو علماء کی برتری ہو رہی ہے، جس میں عجیب قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں. سندھ کی حکومت نے کہا بھائی آپ جماعت میں نماز پڑھو، ان کا نہیں ہم تو پڑھیں گے. اچھا ان کا آپ مجمع نے کہا ان کی ہم تو لگائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکان پہ لوگ جا سکتے ہیں، مسجد میں کیوں آ سکتے، جبکہ دکانیں وہاں پہ بند ہے. کاروبار ہمارے گھر میں کتنے کاروبار والے ہیں، سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار بند ہے، کوئی بھی مالز والز کھول کے وہاں گھومنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. آپ نے کہا کوئی بھی مالز میں نہیں جا رہا. یہ واقعی خوشائن بات ہے، چونکہ پاکستان میں اگر اس طرح کی وبا پھیل جائے تو بہت خطرناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو صحت کی وہاں پر جو دستیابی ہے، صحت کی نظام کی دستیابی وہ اتنی اچھی ہے. اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا المیہ ہے، صرف پاکستان کو میں سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ کیا ایسی صورت بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک شدید فائنینشیل کرنچ کا شکار ہے ابھی بھی؟ عمران خان صاحب بار بار اب ان پاکستانیوں سے جو آپ جیسے میرے جیسے باہر رہتے ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ پیسے بھیجیں، جبکہ ہم خود اپنی نوکریاں، اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چندے کی اکانومی پر ابھی بھی چلنا چاہتے ہیں. میں یہاں سے اکانومی پر آپ کی رائے اس لیے بڑی اتھینٹک سمجھتا ہوں کہ آپ خود ایک ماہر معاشیات ہیں. دیکھو آپ نے دیکھیے اس وقت جو آپ کے ناظرین ہیں، جو سن رہے ہیں لوگ، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس وقت پوری دنیا فائنینشیل کرائسس میں ہے، آج پتہ چلا ہے کہ تیل کی قیمتیں نیگیٹو منفی طور پہ نیچے گر گئی ہیں. پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں اور کھپت نہیں ہو رہی ہے، اور پاکستان میں وہاں اس سے بچت ہو جائے تو ہو جائے. لیکن جب پوری دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تو پاکستان کی اس کھیت کی مولی ہے. ان کو ابھی بھی آئی ایم ایف سے اپیل کرنی پڑ گئی کہ ہمیں پیسے دے دو. انہوں نے ان کے لیے کچھ پیسے بھی لگا دیے کہ چلیے آپ کووڈ کے معاملے میں 1.5 بلین ڈالر لے لیں. تو یہ ہمیشہ کہتے تھے عمران خان کی گورنمنٹ کہ ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے، قرضے نہیں لیں گے، آئی ایم ایف پہ نہیں جائیں. پھر ان کو آئی ایم ایف نے اٹھا کے 1.5 بلین ڈالر اور دے دیے. جس دن وہ پیسے ملے گا اس دن تھوڑے دن کے لیے آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر چلے. کین یو بلیو، یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ کا دارومدار اس بات پہ کہ پاکستان کو کتنا قرضہ ملے، اور اس پہ پھر جو وہاں کے وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ یہ جشن منا رہے ہیں اور اپنی سب کے سامنے کارروائی پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان نے کہا تھا کہ دنیا کو سوچنا چاہیے غریب ملکوں کی مدد کے لیے، تو دیکھو ہمارے کہنے پہ مدد ہو گئی تو اس کا سہرا گویا ہمارے سر جاتا ہے. تو جب اس قسم کے تماشوں میں بیٹھے رہیں گے تو آپ نے کہا قاضی کا، لیکن گویا سے گھسا پٹا سے جملہ ہے جو کبھی کبھی لکھ بھی چکے ہیں کالم کہ اندھیر نگری چوپٹ راجا، رائٹ، کہ اندھیر نگری میں مچی ہوئی ہے عدالت، آپ کی نہیں سن رہی، آپ عدالت کی نہیں سن رہے، صوبائی حکومت آپ کی بیچاری سننا چاہتی ہے، آپ اس کی بات نہیں سننی چاہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ تو معاشی زوال تو زوال، پورے ملک کے زوال کی طرف جائیں گے. اور پاکستانی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس عذاب سے نہیں گزریں جو ان کے سامنے ہے، اور وہ اس طرح سے نہیں ٹل سکتا ہے کہ بس کچھ نہیں ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے. کہ آپ نے کہا کہ صورتحال واقعی اس حوالے سے بہت گمبھیر ہے، مگر ہم یہ بھی دیکھتے آ رہے ہیں جو ہسٹری ہے کہ پاکستان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، چاہے ارتھکوئک کا آیا پچھلے کچھ سال پہلے، تو جو امداد ملتی تھی وہ ہمیشہ کویسچنیبل ہوتا تھا، اس پہ اس کا خرچ ہونا، اور اس پہ ہمیشہ انگلیاں اٹھتی تھی. تو کیا آپ کو خدشہ ہے کہ اس دیکھیے گولا صاحب، میں عدالت کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے دخل اندازی کر کے اچھا نہیں، لیکن وہ سوال باز تو اچھا اٹھ رہا ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے زکوٰۃ کے پیسے کیسے بانٹے جا رہے ہیں، رائٹ، کیونکہ آپ زکوٰۃ سے مدد کر رہے ہیں، آپ اتنی زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، لوگوں سے لے رہے ہیں، ابھی پھر آپ چندے مانگیں گے، وہ آپ کے سر سے خرچ کر رہے ہیں. تو آپ کے کبھی بھی جو کتنا ہی چرچا آپ کرتے رہیں تو فائنینشیل انٹیگریٹی تو رہی نہیں. خود عمران خان کی حکومت کے خاص ترین بندوں کے اوپر پچھلے دنوں جو مصیبت پڑی ہے، ایک جی آئی ٹی آئی شوگر ہولڈنگ کے بارے میں، تو ان کے قریب ترین لوگ جو تھے وہ کس مصیبت میں پھنس گئے. کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا جی اس رپورٹ کو آپ نشر کر دیں. اب وہ لوگ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ان کی بات نہیں بنی، ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہو رہی نا. گوڑا صاحب کارروائی تو وہاں سے ٹارگیٹڈ چند لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے. جی بالکل آپ یہ درست کہہ رہے ہیں. تو پاکستان کا جو فائنینشیل کرائسس ہے اب کووڈ-19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور یعنی گہرا ہوگا،
اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ اور گمبھیر بنے گی. مگر پی ٹی آئی کی حکومت بہت دعوے کر کے آئی تھی کہ ہم $200 بلین پاکستان کا لوٹا ہوا پاکستان واپس لے آئیں گے, ہم یہاں پہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے. تو کیا اب ان کے یہ سارے دعوے وعدے اس کووڈ-19 کے بہانے میں کہیں گم ہو جائیں گے؟ وہ تو سر اپنی جگہ پہ گم ہو ہی رہے ہیں. کووڈ بالکل آپ نے بہت ہی عمدہ بات اٹھائی ہے. میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ کووڈ-19 جو ہے وہ اس وقت ان کی ایک طرف تو بری بات ہے کہ لوگوں کو مار رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, بہت ہی بری, لیکن اس کے نتیجے میں جو حکومت پاکستان ہے, خصوصا عمران خان, اس کو ایک موقع فراہم ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تھوڑے دن کے لیے اور چل جائیں. اگر یہ نہیں چلتے تو پچھلے دنوں یہ نہیں ہوتا تو یہ گڑبڑ چل رہی تھی کہ کسی وقت بھی ان کی حکومت کو کسی طریقے سے بدلنے کی کوشش کی جائے اور ایسے مورے ہدایت. لیکن اس وقت چونکہ سیاستدان بھی بیچارے بے بس ہیں اور جو دخل انداز قوتیں ہیں وہ بھی بے بس ہیں اس وقت کووڈ-19 ایکچولی ایک طرف عوام کے لیے مصیبت لایا ہے, دوسری طرف عمران خان کی حکومت کے لیے گویا ایک رحمت لے کے آ گیا ہے. آپ نے کہا کہ وہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک بہانہ بن جائے گا ان کی جو ناقص کارکردگی ہے اس کے حوالے سے. دوسری طرف ہم عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھتے ہیں, چونکہ آج کل جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں ان کے ٹویٹس ہی اس وقت سب سے بڑی خبر ہوتے ہیں. تو اپنے وہ ٹویٹس میں ہر دوسرے روز بھارت کو لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاں مسلمانوں کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے, ان کے خلاف ہو رہا ہے. خود پاکستان میں کراچی میں ہم نے دیکھا سنا راشن جو لینے کی لائن تھی اس میں سے ہندوؤں کو کرسچنز کو نکال دیا گیا. تو یہ صورتحال عمران خان اپنے اندر کبھی درست نہیں کرتے, اور اس ساری صورتحال میں, اتنے گمبھیر صورتحال میں بھی بھارت کا obsession ان پر ہے. کیا آپ اس کو کس طرح دیکھیں؟ جی, تو میں بھی گویا صاحب دو دن سے اسی بات پہ سوچ رہا تھا کہ جب بھی کچھ ہو رہا ہے ہم ہر بات کا رخ بھارت کی طرف موڑ رہے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی بدقسمتی کی اور ستم ظریفی کی بات ہے. اس وقت ہمیں بھارت کی طرف دیکھنے کے بجائے صرف اپنی طرف, ہمیں ہمیشہ اپنی طرف دیکھیں, اس وقت اور بھی زیادہ دیکھنا چاہیے. بھارت اپنے مسائل سے 1 بلین سے زیادہ آبادی کا وہ سے خود نبرد آزما ہوگا. ہم اس میں صرف یہ لے کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں جی کشمیر میں راستہ بند کر دیا. بھائی آپ اپنے راستوں کو تو کھولو, اپنے اندر سے ساری چیزوں کو درست کرو. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ تو مہربانی کرو, پہلے آپ ان کو دیکھ لیں. لیکن یہ روزانہ آپ نے ٹویٹ کی بات ہی نہیں ہے, صرف اخباروں میں بھی روزانہ جس چیز کو چرچا کیا جاتا ہے, اچھے سے اچھا اخبار بھی, چاہے ڈان جیسا اخبار بھی ان کو جگہ دیتا ہے اس بات کی, وہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جی کشمیر میں بھارت نہیں کر دیا, دیکھیں جی وہاں پہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہی, دیکھیں جی یہ مسائل نہیں. آپ پہلے اپنے جو علماء ہیں ان کو تو ٹھیک کر لیں یار. بھارت کی تبلیغی جماعت کی فکر آپ بعد میں کریں. وہ تبلیغی جماعت ہمارے ہاں کتنے سارے لوگ مر گئے, ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو کوارنٹائن کرنا پڑا, ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو جا کے انہیں وہاں پہ پابندیاں لگانی پڑی آمدوں کی, جس پہ اور زیادہ شور مچ رہا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اصل میں سارا مسئلہ اس وقت پاکستان کے لیے تو کیا ہر دوسرے ملک کے لیے یہی بہتر ہے اپنی طرف ہی دیکھے اور ہمیں بھی اپنے دیکھیں. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت ہی بدمزگی کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمیں خبر یہ پڑھنی پڑتی ہے کہ جب بھی خبر کھلے گی, اخبار کھلے گا, تو کوئی نہ کوئی اینگل سو کال بھارت کی طرف یا کسی اور ایسے ملک کی طرف, اب کسی اور کی طرف نہیں بڑھا رہے ہیں بھارت کے روزانہ, اس سے کیا فائدہ ہے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج بھی پاکستان کے علماء نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور ہم اپنی مساجد کو خوب گہما گہمی کے ساتھ آباد کریں گے. تو کیا آپ کو ایسا کوئی امکان لگتا ہے کہ اگر یہ کووڈ-19 کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو یہ جو ایک کنگریگیشن ہے اس پہ پابندی لگا سکیں گے علماء؟ نہیں, وہ تو یہ فیل ہو گئے. وہ پابندی یہ نہیں لگا سکیں گے, اس لیے کہ جتنی کچھ لگائی تھی وہ بھی انہوں نے سرنڈر کر دی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ صدر پاکستان, جس کی پاکستان کی انتظامیہ میں کوئی انتظامی حیثیت نہیں ہے, ان کو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں. وہ ایک سادے کاغذ کے اوپر جیسے ایم کیو ایم کے ساتھ کرتے تھے یا پہلے وہ ان کے ساتھ کرتے تھے, طاہر قادری کے ساتھ کرتے تھے یا فضل الرحمان کے ساتھ کرتے تھے, کاغذوں پہ سادے کاغذ لکھ کے تو معاہدے بنا رہے ہیں. اور ان معاہدوں کی کیا حیثیت ہے
اس کے اوپر ایک بہت ہی اچھے کالم نگار نے، نام ان کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو ایک شق لگائی ہوئی، چھٹی شق یہ بھی کہ 50 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں نہیں جائیں گے، آپ نے اس میں طے کیا ہے، آپ کیسے کریں گے؟ سائن کرنے والے سارے 50 سال سے اوپر ہیں صدر سمیت، تو کیا سارے علماء بھی اس مسجد میں نہیں جائیں گے کوئی 50 سال سے اوپر ہے؟ تو صرف مذہب کا خیز معاہدے ہو رہے ہیں اور صرف اپنی برتری رکھنے کے لیے علماء کر رہے ہیں. میں کل اس پہ کالم لکھوں گا، اس کا میں آپ کو ابھی نہیں بتاتا ہوں عنوان، وہ بڑا سنگین عنوان ہوگا. تو وہ اس حساب سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ روس میں ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ ایک جو سو کالڈ ریلیجس لیڈر تھا، اس نے کیسے زار کی حکومت کو اپنی حرکتوں سے گرا دیا، اور اسی طریقے سے جو پہلے پادری تھے ویٹیکن کے، انہوں نے اپنی حکومتوں کو کیسے نقصان پہنچا. اس وقت کم از کم ویٹیکن تو جو ہے اور بالکل ہی شریف ہو گیا، اور ساری کی ساری ایسٹر اپنا بیچارے اکیلا پوپ کر رہا ہے بیٹھا ہوا، لیکن اس پہ یہ کہہ دیں گے نہیں جی وہ تو عیسائی ہیں، ان سے ہمارا کیا مقابلہ. آئے ہیں دیکھیے صورتحال جو آپ نے بھی بیان کی کہ عمران خان اور ان کی حکومت اس بدقسمتی سے کووڈ-19 کی ٹریجڈی کو، اس وبا کی ٹریجڈی کو اپنے پولیٹیکل حق میں استعمال کریں گے، ذرا ضرورت سے زیادہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں دنیا کی حکومتیں استعمال کرتی ہیں، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ ضرورت سے زیادہ